بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب القتال فی الجہاد، جہاد میں لڑائی کی ترتیب کا بیان۔ فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں تمام کتابوں میں اس باب کے ساتھ کیفیت القتال کا لفظ لگا دیا گیا ہے۔ احادیث میں بھی کیفیت قتال بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ اس باب میں جتنے احادیث مذکور ہے تقریباً سب میں قتال کی کوئی نہ کوئی کیفیت کا ذکر ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس باب میں کفار سے لڑنے کی ترغیب کا بیان ہے، اس کے ثواب کا بیان ہے اور کفار سے لڑنے پر ابھارنے اور برانگیختہ کرنے کا بیان ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعی طور پر جہاد کو مکروہ سمجھتے ہیں، وہ یہاں خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جہاد اور چیز ہے اور لڑنا اور چیز ہے، ہم اگرچہ لڑتے نہیں ہیں مگر جہاد میں برابر لگے ہوئے ہیں، اور جہاد میں لڑنا ایک جزوی معاملہ ہے جو بدرجہ مجبوری ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے جہاد کے باب میں لڑنے کی احادیث کیوں آئی ہے؟ اگر جہاد اور چیز ہے تو جہاد کے باب میں لڑنے کے احادیث کا ذکر تک نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ پورا باب لڑائی کی احادیث اور فضائل سے بھرا پڑا ہے۔ جب یہ طے شدہ امر ہے کہ جہاد میں لڑنا پڑتا ہے اور لڑنا جہاد کا حصہ ہے تو اس کی کیفیت اور ترتیب اور طریقہ بیان کرنا ضروری ہے۔ پھر اس لیے جہاد کی عمومی باب میں اس کی کیفیت کو الگ کر کے مستقل اس کے لیے باب رکھا گیا ہے۔ اسلام میں مشروعیت جہاد کی بڑی حکمتیں ہیں۔ جہاد سے دین کے راستے کھولتے ہیں، فساد ختم ہو کر امن آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جاتا ہے، کفر اور ظلم کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جب سارے انسان اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں رہنا چاہیے، مگر بعض بندے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سول نافرمانی کرتے ہیں اور بغاوت پر اتر آتے ہیں، اور دوسرے پرامن انسانوں کے لیے باعث مصیبت بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے وفادار بندوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ اب ان کو قتل کرو، یہ اب جانور بن چکے ہیں، اس لیے ان جانوروں کو میدان جہاد میں مارنا بھی جائز ہے اور پکڑ کر ذبح کرنا بھی جائز ہے، اور ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اور ان کو غلام اور لونڈی بنانا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک حکومت ہے، ان کی فوج ہے، اس فوج میں بغاوت ہو گئی اور فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وفادار فوج ایک باغی فوج۔ تو بین الاقوامی قانون کے مطابق دنیا کی تمام حکومتیں یہ بات ضروری سمجھتی ہے کہ وفادار فوج اس باغی فوج سے لڑائی لڑے اور اس کو بالکل ختم کرے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں کو حکم دیتا ہے کہ مجھ سے بغاوت کرنے والی فوج سے خوب لڑو اور ان کو مارو۔ جہاد کی حکمت آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جسم میں جب ایک کینسر ہو جاتا ہے تو اس حصے کے آپریشن کو ہر عقل مند انسان اور ڈاکٹر ضروری سمجھتے ہیں تاکہ اس کینسر کی لپیٹ میں باقی جسم نہ آئے۔ اسی طرح کافروں کا وجود یہ انسانوں کے صالح جسم کے اندر بمنزلہ کینسر ہے، اس کو کاٹنا اس لیے ضروری ہے تاکہ پوری انسانیت کا جسم اس مہلک مرض سے محفوظ رہ جائے۔ اب اس کے متعلق حدیث پڑھتے ہیں۔ الفصل الاول عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ارأیت ان قتلت فأین انا قال فی الجنة فألقى تمرات فی یده ثم قاتل حتى قتل، متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کی جنگ کے دن میدان جنگ میں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ بتائیے اگر میں مارا جاؤں، یعنی دشمنان اسلام سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟
یعنی جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں۔ تو یہ سنتی ہی اس شخص نے جنت میں پہنچ جانے کی تمنا میں مرتبہ شہادت جلد سے جلد حاصل کرنے کے لیے وہ کھجورے جو اس کے ہاتھ میں تھی اس کو پھینک دیے اور ہاتھ میں تلوار لے کر لڑائی میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو شوق شہادت۔ عن ابی وائل قال كتب خالد بن ولید الى اہل فارس بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن ولید الى رستم ومہران فی ملأ فارس سلام علی من اتبع الہدى اما بعد فإن ندعوكم الى الاسلام فإن ابیتم فاعطوا الجزیة عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم فإن معی قوما يحبون القتل في سبيل الله كما يحب فارس الخمر والسلام على من اتبع الهدى رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس یعنی ایران کے لوگوں یعنی ان کے زعماء اور سرداروں کو یہ خط لکھا تھا جس میں تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی طرف سے رستم اور مہران کے نام جو زعمائے فارس میں سے ہے اس شخص پر سلامتی ہو جو حق اور ہدایت کی پیروی کرے۔ بعد ازاں واضح ہو کہ ہم تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو ذلت اور خواری کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرو، اور اگر تم اس جزیہ ادا کرنے سے بھی انکار کرو گے تو تمہیں آگاہ ہو جانا چاہیے کہ ہلاکت اور پشیمانی تمہارا مقدر بن چکی ہے، کیونکہ بلا شک و شبہ میرے ساتھ ایسے لوگوں کی جماعت ہے جو خون بہانے کو یا خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینے کو اس طرح پسند کرتے ہیں جس طرح ایران یعنی فارس کے لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں، یعنی جس طرح تم فارس والوں کو شراب کی نشہ میں کیف اور سرور حاصل ہوتا ہے، اسی طرح میری جماعت کے لوگوں کو قتل و قتال میں سرمستی اور سرشاری حاصل ہوتی ہے، یا ان کو جان لینے اور جان دینے میں وہی خوشی اور وہی لذت حاصل ہوتی ہے جو تم شراب میں محسوس کرتے ہو، اور سلامتی ہو اس پر جو حق اور ہدایت کی پیروی کرے۔ القتل اس حدیث میں فرمایا یعنی یہ خیال دماغ سے نکال دو کہ ہم موت سے ڈرنے والے ہیں، ہمیں میدان میں لڑنے اور جام شہادت نوش کرنے میں وہی مستی اور مزہ حاصل ہوتا ہے جس طرح تم کو شراب پینے میں جو ہے لذت حاصل ہوتی ہے۔ ایسی قوم کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا ہمارا راستہ خواہ مخواہ نہ روکو۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک دور تھا جس پر اسلام آج تک جو ہے ناز کرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا یہ خط فارس والوں کے نام آپ نے اس وقت لکھا تھا جب آپ جہاد کے ابتدائی دور میں عراق میں تھے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کو عراق سے شام کی طرف بلایا اور امیر الجیش بنایا۔ شام کو فتح کرتے ہوئے آپ براستہ مصر صعید مصر پہنچے اور وہاں عظیم جہاد کیا۔ تو یہ کفار کے نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم خط تھا۔